حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد الله صل على الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ارباب اعزاء قرآن کریم کی جس آیہ مجیدہ کی روشنی میں یہ اشرۂ محرم الحرام آپ سماعت فرما رہے ہیں ارشاد رب العزت ہوا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے پروردگار میری قوم نے میری امت نے قرآن کو ترک کر دیا ہے تو ظاہری بات ہے رسول اللہ کا یہ شکوہ اس معنی کے اعتبار سے نہیں ہے کہ اللہ میری امت نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے بلکہ کیا فرمایا میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے معلوم ہوا قرآن کا پڑھنا اور ہے اور قرآن پر زندگی گزارنا قرآن پر عمل کرنا یہ اور ہے تو جن روایات میں حکم ہے پڑھنے کا حقیقت میں وہ فلسفہ ہے جب قاری قرآن پڑھے تو وہ سمجھے کہ پروردگار قرآن میں اس سے کیا گفتگو فرما رہا ہے اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد مشہور روایت امام کی فرماتے ہیں کہ جب علی کا دل کرتا ہے کہ اپنے رب سے کلام کرے تو علی نماز پڑھتا ہے اور جب علی کا دل کرتا ہے کہ علی سے اس کا رب ہم کلام ہو تو علی قرآن پڑھتا ہے تو گویا تلاوت قرآن کا مقصد خود علی مولا سمجھا رہے ہیں تلاوت قرآن کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اللہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے یعنی جو ہم سے گفتگو کر رہا ہو ہماری توجہ
اسی کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر ہم میں سے کسی کی طرف کوئی خطاب کرتے ہوئے گفتگو کرے اور سامنے والا اس کی بات کی طرف توجہ نہ کرے، ایک مرتبہ 2 مرتبہ، بالآخر پلٹ کر یہی کہے گا کہ آپ تو میری انسلٹ کر رہے ہیں، اتنی دیر سے گفتگو کر رہا ہوں اور آپ میری گفتگو کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اے میرے دوست، جب ہم اور آپ کسی سے خطاب کریں اور کوئی ہماری بات پر توجہ نہ کرے تو وہ ہماری ذات کی توہین کہلاتی ہے۔ تو اگر پروردگار ہم سے گفتگو کرے، ہماری ہدایت کے نمونے اس میں پیش کرے، ہمیں زندگی کے اصول بتائے، ہمیں قرآن میں یہ سمجھائے کہ دیکھو کن بدعملیوں کی وجہ سے میں نے سابقہ قوموں کو عذابوں میں مبتلا کیا، دیکھو کتنی قومیں کتنے اعمال صالح کی وجہ سے کامیاب ہوئی۔ اللہ خطاب کر رہا ہے اور ہم اللہ کے کلام کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، اور ہم اس بات کو نہ تسلیم کر رہے ہیں نہ قرآن پر عمل کر رہے ہیں، تو کیا ہم اپنے عمل سے قرآن کی توہین نہیں کر رہے؟ یہ قرآن کی توہین ہے کہ قرآن جو آیا ہے ہماری ہدایت کے لیے، اس لیے کثیر روایات میں ملتا ہے، جیسا کہ روایات بھی آپ کو متعدد پیش کیا آپ کی خدمت میں، کہ قرآن نے یہی شکوہ کرنا، اے بار الہ، انہوں نے برکتیں تو حاصل کی لیکن ہدایتیں حاصل نہ کی۔ اور اس آیہ مجیدہ کی روشنی میں صاحب تفسیر منہج الصادقین والے نقل کرتے ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ کیوں فرمایا؟ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ شکوہ بارگاہ الہی میں کیوں کریں گے؟ فرماتے ہیں اس لیے میں شکوہ کروں گا کہ اللہ نے جو کتاب خدا، یعنی اللہ نے جو قرآن کو ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، لوگوں نے اس کو اپنے گھر میں برکت کے طور پر تو رکھ دیا ہے، لیکن اس کا جو اصلی اور حقیقی ہدف تھا ہدایت حاصل کرنا، اسے فراموش کر دیا ہے۔ اس ہدف کی خاطر جو اصلی ہدف تھا اس کو بھلا دیا ہے۔ اصلی ہدف قرآن سے ہدایت حاصل کرنا ہے، اور اگر قرآن سے ہم ہدایتیں حاصل نہ کریں اور صرف قرآن کی تلاوت پر ہی رہیں، تو اس کی متعدد مثالیں ہم کل تک پیش کر چکے ہیں۔ تو وہی قرآن ہمارے اوپر لعنت کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہدایت بن کر آیا ہے۔ میرے دوست، جتنا قرآن میں ہم غور کریں گے اتنی ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھلیں گے۔ ملتا ہے علماء اہل شیعہ ہوں یا علماء اہل سنت، سب نے بالاتفاق اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ایک شخص جس کا نام ہے فضیل بن عیاض، جو اپنے زمانے کا بہت بڑا بدکار بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، فاسق و فاجر بھی ہے۔ فاسق اور فاجر لوگ، بے دین لوگ ہر قسم کی برائی میں مبتلا رہتے ہیں۔ کسی خاتون کے عشق میں گرفتار ہوا، اب آدھی رات کو جب اس کے گھر میں ملاقات کے لیے جب جانے لگا، تو جب کسی کے گھر کی چھت پہ چڑھا تو ایک مرتبہ آدھی رات کے وقت اس کے کانوں میں آواز آئی۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو رات کی تاریکی میں تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ بڑی عظیم اور جلیل القدر ہستی تھی ہمارے فقہاء میں سے، کہ جن کے حق میں زمانے کے امام نے فرمایا، اے میرے بھائی، اے میرے دوست، شیخ مفید، اللہم صلی علی شیخ مفید، وہ ہستی جن کا لقب مفید پڑ گیا۔ بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ یہ لقب مفید بھی
زمانے کے امام نے عطا کیا ہے کہ اے شیخ تو اس قدر مذہب و ملت کا ناصر و مددگار ہے کہ تو مفید ہے، تیرا وجود اسلام کے لیے مفید ہے۔ یہ کردار تھا فقہا کا، یہ کردار تھا علماء کا۔ آج کوئی علماء اور فقہا پر جسارت کرے، اس کا مطلب یہ ہے اسے معرفت نہیں ہے فقہا اور علماء کی۔ یقیناً یہ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے فقہا پر جسارت کا موقع مل رہا ہے۔ ان فقہا کے حق میں زمانے کے امام نے ایسے نہیں فرما دیا کہ تو میرا بھائی ہے، تو میرا دوست ہے، اور بلکہ یہاں تک امام کا ایک توقیع نامہ تو ایسا تھا جو آج تک وہ تختی پر تحریر کر کے شیخ مفید کی قبر پر وہ تختی نصب کر دی گئی ہے، جن میں سے ایک جملہ یہ تھا: اے شیخ مفید، جب تو منو مٹی کے نیچے گیا، عدل و توحید بھی تیرے ساتھ دفن ہو گئی۔ اس قدر مذہب اہل بیت کا خدمت گزار۔ اور پھر امام فرماتے ہیں: اے شیخ مفید، جب تو بیٹھ کے درس سے تعلیمات اہل بیت دیتا تھا تو ہم تیرے اس انداز اور لہجے پہ فرحت اور خوشی محسوس کرتے تھے۔ یہ فقہا، یہ علماء کوئی عام نہیں ہے، لیکن کردار کی وہ دولت تھی۔ کون سا کردار تھا؟ ملتا ہے کہ رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر یا تو تلاوت قرآن کرتے، یا نماز پڑھتے، یا نماز شب پڑھتے، یا ذکر الہی کرتے۔ ملتا ہے کہ رات کے جس حصے میں ان کی آنکھ کھلتی، اسی حصے میں بیدار ہو کر وضو کر کے تلاوت قرآن کرتے رہتے، نمازیں پڑھتے رہتے۔ یہ ہے زندگی، اس طرح سے پاکیزہ زندگی گزاری ہے۔ یہ فقہا جو رات کی تاریکیوں میں تلاوت قرآن، ذکر الہی، ملتا ہے کہ نماز شب کی نماز وتر میں 30 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرتے تھے۔ آج نماز شب ہم پڑھ لیں تو بڑی سعادت ہے، اور 1 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں، لیکن شیخ مفید سورہ توحید سے اس قدر عشق رکھتے تھے، علی کا چاہنے والا، نماز شب میں بھی سورہ توحید کی 30 مرتبہ تلاوت کرنا۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ قرآن سے تمسک تھا، یہ قرآن سے محبت تھی، یہ قرآن سے رابطہ تھا کہ جس کے لیے راتوں کو جاگ جا کر تلاوت قرآن کرتے اور قرآن کے مفاہیم میں غور کرتے۔ اس وقت ایک خاص رحمت الہی نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے بعض فقہا کے بارے میں ملتا ہے، فرماتے ہیں رات کی تاریخی میں علوم اہل بیت کا مطالعہ کرنا یا قرآن کے مطالب و مفاہیم میں غور و فکر کرنا، وہ وقت ایسا ہوتا ہے جو نزول ملائکہ کا وقت ہوتا ہے، جو رحمت الہی کے نازل ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کی برکت و رحمت کو وہی درک کرتا ہے جو رات کی تاریکی میں جاگ کر عبادت الہی کرتا ہے یا تلاوت قرآن کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ فضیل بن عیاض، اس نے یہ کسی کے گھر کی چھت پہ جب پہنچا تو اس کے کانوں میں ایک آیہ مجیدہ کی آواز آئی: الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ ایمان والوں کا ذکر الہی کی وجہ سے دل خاشع ہو جائے؟ یہ ایک آیت مجیدہ۔ کون ہے یہ ڈاکو؟ کون ہے یہ فاسق؟ کون ہے یہ مجرم؟ کون ہے یہ عاشق مزاج؟ لیکن قرآن کریم کی ایک آیت مجیدہ کو جب سنا تو بس اس آیت مجیدہ میں اتنا غور کیا کہ اسی آیت مجیدہ میں یہ ہدایت ملی، جو گناہ کا ارادہ کر رہا تھا بس ارادے سے واپس پلٹا۔ اور پھر جب ایک جگہ پر آ کر چھپ کے بیٹھا تو کچھ لوگ وہاں پر
موجود تھے جو شکوہ کر رہے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، یہاں سے چلیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فضیل آ جائے اور اللہ کے گھر کے زائرین جو حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے مال و اسباب زاد راہ لے کے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ڈاکو ہم سب کو لوٹ لے۔ اب ان کی باتوں کو اس نے سن لیا، ادھر سے قرآن کی وہ آیت مجیدہ اس کو دعوت فکر دے رہی ہے، اس کی ہدایت کر رہی ہے، بار بار یہی سوچ رہا ہے قرآن ایمان والوں کو کیا خطاب کر رہا ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ دل ان کا خاشع ہو جائے۔ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا، توبہ و استغفار کی۔ علماء اہل سنت ہوں، علماء اہل شیعہ، سب نے لکھا ہے کہ یہ اپنے زمانے کا عبادت گزار بن گیا، ایسا عبادت گزار بنا۔ کیا سبب بنا؟ قرآن کی فقط ایک آیت مجیدہ میں غور و فکر کرنے کی بدولت اپنے زمانے کا عابد بنا۔ اور اگر کوئی پورے قرآن میں غور و فکر کرے، اللہ جانے کس قدر وہ عظیم ہستی بنے گی۔ ایک آیت مجیدہ کی یہ فضیلت، اور یہ اتنا انقلاب لایا، ملتا ہے کہ فقط اس نے اپنی عبادت پر، دین سے لگاؤ پر اکتفا نہ کیا، بلکہ مزید اپنے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے مدینہ کے مختلف فقہا کے پاس جب جانے لگا، لیکن سب سے زیادہ جو درس حاصل کیا وہ جعفر ابن محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی۔ امام کا شاگرد جا بنا اور یہ کہتا تھا کہ میں نے جس قدر دین کو سمجھا ہے، قرآن کے مطالب کو میں نے سمجھا ہے، سنت نبوی کے جو عملی نمونے جو ملے ہیں وہ مجھے در امام جعفر صادق سے ملے ہیں۔ اس قدر دین شناس بنا، اس قدر دین کی معرفت رکھنے والا بنا، حتیٰ کہ بعض علماء نے، ہمارے یہاں ایک کتاب ہے مصباح الشریعہ، جس کی نسبت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف دی جاتی ہے، اللہم صلی علی محمد۔ نہیں معلوم اس کو اردو میں ترجمہ ہوا یا نہیں ہے، بہرحال عربک میں یہ کتاب موجود ہے، مصباح الشریعہ، چھٹے امام کی طرف نسبت دی جاتی ہے، لیکن ہمارے محققین اعلام فرماتے ہیں یہ ایک جو نسبت دی جاتی ہے وہ چھٹے امام کی تالیف ہے۔ فرماتے نہیں، بلکہ یہ اسی فضیل بن عیاض کی تھی جس نے استفادہ کیا امام صادق سے، لیکن کچھ اپنے نظریات کو بھی اس کتاب میں شامل کیا۔ تو اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں اس کتاب کو مکمل امام معصوم کی طرف نسبت نہ دیا جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ اس قدر، یعنی اب دیکھیں اس کی زندگی میں جو انقلاب آ رہا ہے، اپنے زمانے کا عابد بن رہا ہے، اپنے زمانے کا فاضل بن رہا ہے، کیا سبب بنا؟ قرآن کی ایک آیت میں فکر کیا، اور فقط خود عابد نہ بنا، خود عالم نہ بنا، بلکہ سینکڑوں شاگرد اس کی محفل میں شریک ہوتے تھے تو ان کو وہ احادیث سناتا تھا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبانی سن چکا تھا۔ تو یہ ساری تعلیمات کا صدقہ کیا چیز بنی؟ قرآن سے تمسک، قرآن کی ایک آیت میں فکر کرنا، شاگردوں کی ایسی تربیت کی کہ ان میں بھی عبادت گزار اور زاہد پیدا ہوئے۔ ملتا ہے ایک شیخ عباس قمی نے سفینۃ البحار میں روایت نقل کی ہے کہ اس کا ایک شاگرد حالت احتضار میں تھا، اور یہ اس کے سرانے بیٹھ کے کہنے لگا، قل لا الہ الا اللہ، اے میرے شاگرد کلمہ حق کا اقرار کر۔ لیکن وہ شاگرد تھا، اس نے کہا کہ میں اس کلمے کا اقرار نہ کروں گا۔ کس قدر بد نصیب، یہ اپنے مقام پر حیران پریشان، میرا شاگرد بظاہر عابد ہے، دین کا پابند ہے،
وہ صاحب علم ہے، لیکن یہ کیا وجہ ہے؟ وقت موت کلمہ حق سے محروم ہو گیا۔ 2-3 دن گزر گئے، پریشان ہے، دعا کی، اے بار الہ مجھے اس پریشانی سے باہر نکال۔ یہ ایک رات کو عالم خواب میں اپنے شاگرد کو دیکھا، پوچھا کیا سبب ہے، ریزن کیا ہے؟ وقت موت کلمہ توحید سے محروم رہ گئے۔ کہا کہ اے میرے استاد، میرے اندر 3 ایسی بدعملیاں تھیں کہ جن کی وجہ سے میں کلمہ توحید کی عظمت سے محروم رہ گیا۔ ذرا غور کریں، اس زمانے کا، جس زمانے میں اسلام پر عمل کرنا بھی آسان تھا، اس زمانے میں جو امام معصوم کا زمانہ، وہ زمانہ جو علماء اور محدثین کا زمانہ، جو فقہاء اور محدثین ہوتے تھے، ان کی زبانوں پر سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں روایتیں ان کی زبان پر حفظ رہتی تھی۔ لیکن اب کہا کہ اے فلاں، یہ سبب کیا بنا کہ تو کلمہ توحید سے محروم رہا؟ کہا ہے میرے استاد 3 عمل سبب بنے ہیں کلمہ توحید سے محرومی کے۔ کہ وہ کون سے؟ کہا کہ پہلی جو میرے اندر بری عادت تھی وہ تھی چغل خوری۔ اللہ اکبر! چغل خوری معمولی گناہ نہیں ہے۔ کسے کہتے ہیں چغل خوری؟ میرے دوست، اپنی اصلاح کر، یہ مجالس و محافل ہمارے لیے باعث سے برکت ہیں، یہی ہمارے لیے حقیقی معنوں میں تربیت گائے حسینی ہے۔ اگر یہاں سے ہم نے تعلیمات اہل بیت اور قرآن کی تربیت حاصل نہ کی تو پھر دنیا کے کسی کونے میں تجھے تربیت نہ مل سکے گی، اور یہ سب صدقہ ہے کربلا والوں کی شہادت کا صدقے میں۔ تو لہٰذا کہا کہ پہلی چیز چغل خوری، اس قدر گناہ ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص امام حسن مجتبی علیہ السلام کی، اللہم صلی علی، امام کی خدمت میں آیا، آ کر کہتا ہے فرزند رسول فلاں شخص آپ کے حق میں یہ فرما رہا ہے۔ اب چونکہ امام کو نہیں معلوم یہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے، اس نے بات کر کے خبر پہنچا دی۔ امام فرماتے ہیں اے فلاں، اس نے جو میری طرف تیر پھینکا تھا وہ راستے میں گر گیا، اور وہ تیر تو نے اٹھا کر مجھ امام کو مارا ہے۔ فائدہ نہیں ہے میرے دوستو۔ اور اسی طرح سے ایک روایت ملتی ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، یابن رسول اللہ، فلاں شخص آپ کے بارے میں یوں فرما رہا ہے۔ فرماتے ہیں اے شخص، تجھے کیا فائدہ ملا ہے؟ تو نے یہ بات کر کے 2 نقصان کیے ہیں، ایک تو مرد مومن کی غیبت کی، دوسرا اس عمل کے ذریعے سے مومن کا احترام میرے دل میں کم کر دیا ہے۔ تو اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ کے بھی مجرم ہے، اس بندے کا بھی مجرم ہے۔ اللہ ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اصلاح یہ ہمیں چھوٹی لگتی ہیں، شریعت میں، اسلام میں یہ چغل خوری گناہان کبیرہ میں سے۔ ایک کی بات سن کے دوسرے کو جا کے بتا دینا، شاید ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ دوسری چیز کہا کہ اے استاد، میرے اندر جو دوسرا نقص تھا وہ ہے الحسد، وہ حسد ہے۔ حسد کی وجہ سے کلمہ توحید سے محروم رہا ہوں۔ امام المواحدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے الحسود لا یسود، اے علی والو سن لو، علی مولا فرماتے ہیں یاد رکھو حسد کرنے والا کبھی بزرگی اور ترقی نہیں پاتا۔ تو حدیث کا مفہوم یوں ہے، امام فرماتے جو شخص کسی سے حسد کرتا ہے، جس چیز میں پروردگار اسے اسی چیز سے محروم رکھتا ہے۔ امام سے جب پوچھا گیا حسد کے بارے میں
یہ کیوں معصیت ہے، کیوں گناہ ہے؟ امام فرماتے ہیں اس لیے جو حسد کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے۔ اللہ کسی کو مقام عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ کسی کو عظمت عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ کسی کو مال عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ کسی کو اولاد نوازنا چاہتا ہے، اور اس سے کسی کے پاس نعمت کا ہونا برداشت نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے یہ اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہے، اور اللہ کی رضا پر راضی نہ رہنا یہ کفر ہے۔ اللہ کی رضا پر راضی نہ رہنا یہ کفر ہے۔ حسد اس قدر اتنا بڑا جرم ہے۔ کا تیسری چیز جس نے مجھے تباہ کیا، کلمہ توحید سے مجھے باہر نکالا، وہ تیسری چیز تھی میں نے زندگی میں ایک مرتبہ ایک گھونٹ شراب کا پیا تھا۔ اللہ اکبر، زندگی میں ایک مرتبہ شراب کا ایک گھونٹ پیا تھا۔ کس قدر اتنا عظیم جرم ہے شراب پینا کہ قرآن شراب کے بارے میں بار بار کہہ رہا ہے یہ شیطانی عمل ہے۔ شیطان شراب کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ شیطان اسی شراب کے ذریعے سے تمہیں ذکر الہی اور نماز سے دور کرنا چاہتا ہے۔ قرآن نے اسے عمل شیطان قرار دیا ہے۔ جب ہم قرآن کے نزدیک ہی نہیں جائیں گے ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ شراب نجس چیز ہے، شراب شیطانی عمل ہے؟ قرآن سے جڑ جا تو ہر تعلیم اسلامی ملتی جائیں گی۔ لیکن متاسفانہ آج شراب کو لوگ شغل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ایک روایت ہے جسے ہمارے تمام تقریباً محدثین نے نقل کیا ہے، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر شیخ عباس سے کمی تک محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے، لیکن بعض عالم نے تھوڑا اختلاف کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مدینہ شہر ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی امام کے دروازے پہ ایک خاتون آئی۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں امام کے ساتھ گھر میں تشریف فرما تھا، دروازہ کھٹکا، امام نے غلام کو بھیجا، غلام آیا واپس، مولا مدینہ شہر کی معزز خاتون ام خالد آئی ہے۔ امام نے جب نام سنا، امام فرماتے ہیں بلاؤ اسے اندر۔ ابو بصیر کہتے ہیں جب وہ مومنہ خدمت امام میں پہنچی تو سر سے لے کر پاؤں تک حجاب اسلامی میں تھی۔ حجاب اسلامی میں اپنی بچیوں کو تعلیم دیں، اپنے گھر کی خواتین کو تعلیم دیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی اللہم صلی علی، جناب سیدہ فرماتی ہیں اگر کسی مرد کی غیرت کا اندازہ لگانا ہے تو اس کی عورت کے حجاب سے لگاؤ، اس کی عورت کے لباس سے لگاؤ۔ تو گویا جناب سیدہ نے سمجھا دیا اگر عورت ناقص لباس پہنے، باریک لباس پہنے، حجاب صحیح نہ کرے، یہ عورت کی بے غیرتی نہیں ہے، یہ مرد کی بے غیرتی ہے، یہ مرد کی بے غیرتی ہے کہ اس کی بے دینی پر، اس کی بے پردگی پر راضی ہے۔ ایک روایت علماء اہل سنت نے نقل کی ہے، فرماتے ہیں علی کی بیٹی جناب زینب عالیہ سے روایت ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ علی کی بیٹی فرماتی ہیں جو شخص، جو خاتون بے حجاب ہو کر علی کی بیٹی کی چادر کو روئے وہ مجھے شمر و خولی سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ میں نے غور کیا آخر کیوں کہا علی کی بیٹی نے، یہ وجہ کیا ہے؟ اس لیے ان کو تو انعام ملا تھا گورنمنٹ کی طرف سے،
وہ تو اس لیے چادر کو لوٹ رہے تھے۔ یہ علی کی بیٹی کی معرفت بھی رکھتے ہیں، معلوم بھی ہے کہ علی کی بیٹی کی چادر چھنی گئی ہے، بی بی کی چادر کو رو بھی رہے ہیں، پھر بھی ان کو حیا نہیں آتی کہ سر پہ ردا کریں۔ جانتے ہوئے معصیت کرنا یہ بڑا جرم ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ ام خالد حجاب اسلامی میں خدمت امام میں، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ امام نے سلام کا جواب دیا، فرماتے ہیں کیا چاہتی ہے ام خالد؟ فرماتی ہے آقا ایک شرعی مسئلہ معلوم کرنے آئی ہوں۔ فرماتے ہیں بیان کر۔ کہتی ہے ابن رسول اللہ ایک مرض میں مبتلا ہوئی ہوں اور میں اس کے علاج کے لیے مدینے کے حکیم ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں، اس نے مجھے لا علاج کر کے گھر بھیج دیا۔ جب میں گھر پہنچی تو میرے ہمسائے سے ایک خاتون آئی۔ جب میں نے ذکر کیا اور اسے بات کی تو خاتون نے کہا مدینے کے کتنے ایسے لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں اور وہی ڈاکٹر وہی حکیم اس مرض کا فلاں فلاں کا علاج کر رہا ہے، تو تجھے کیوں مایوس بھیج دیا؟ کہتی ہے مولا جب میں نے یہ سنا میں نے سر پہ ردا رکھی اور میں ڈاکٹر کے پاس گئی دوبارہ۔ میں نے کہا کہ تو اس مرض میں اور لوگوں کا تو علاج کر رہا ہے، میرا علاج کیوں نہیں ہے؟ ایک مرتبہ مدینے کے اس ڈاکٹر نے کہا تمہارا کردار، تمہاری شرم و حیا، دین کی پابندی سے ہمیں حیا آتی ہے کہ ہم تمہارا شراب سے علاج کریں، اس لیے تمہارا علاج نہیں کیا، تمہیں واپس بھیج دیا، کہا کہ تمہارا علاج نہیں ہے، اگر علاج کرانا ہے تو وہ فقط شراب سے ممکن ہے۔ کہتی ہے مولا اب آپ بتائیں میں شراب کے ذریعے سے علاج کر کے زندگی کی امید رکھوں یا میں علاج نہ کر کے موت کے منہ میں چلی جاؤں؟ جب اس نے یہ امام کے سامنے مسئلہ رکھا، اللہ اکبر، لسان عصمت سے بولنے والا امام فرماتا ہے لا شفا فی الحرام، اللہ نے حرام میں شفا رکھی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی یا علی، اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی۔ امام فرماتے ہیں اے ام خالد جب مدینے کے ڈاکٹروں نے تیرے لیے علاج معین کر دیا شراب کا، پھر میرے پاس کیوں آئی ہے؟ امام معرفت جانا چاہتے ہیں۔ فرماتی ہے آقا میں نے سردار و مولا آپ کو مانا ہے، مدینے کے ڈاکٹروں کو نہیں مانا۔ یہ معرفت امام رکھتی تھی، یہ شناخت امامت تھی۔ میں نے اپنی مرضی سے نہیں جینا، امام کی مرضی سے جینا ہے۔ گویا خاتون نے سمجھا دیا اے ولایت رکھنے والو، آؤ معنی ولایت سمجھو، ولایت نام ہے مرضی امام کے مطابق زندگی گزارنا، اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرنے کا نام ولایت نہیں شیطانیت ہے۔ دین کا مذاق اڑاتے جائیں، دین کو پامال کرتے جائیں، قرآن کو چھوڑتے جائیں، اہل بیت کی تعلیمات کو نظر انداز کرتے جائیں، اور پھر ہم کہیں ہم تو ولایت اہل بیت کی جو معرفت رکھتے ہیں ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے۔ میرے دوست ولایت کا مفہوم واضح ہوگا عمل کے ذریعے سے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، گھر میں اگر کوئی بچہ اپنے باپ سے ہر وقت کہے بابا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن باپ اسے جو کام بتائے نافرمانی کرے، کیا وہ بچہ شریف کہلائے گا؟
یہ بچہ اپنے باپ سے محبت کرتا ہے؟ وہ کہے گا کیسی محبت کرتے ہو؟ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن میری اطاعت نہیں کرتے، میری نافرمانی کرتے ہو، مجھے تکلیف دیتے ہو، تو لہٰذا کس طرح تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو؟ تو میرے دوست، جب ایک شخص، ایک جوان اگر باپ کی نافرمانی کرے تو وہ شریف نہیں کہلاتا، تو اگر کوئی علی جیسے امام کی نافرمانی کرے تو بھلا وہ کیسے شریف کہلوا سکتا ہے؟ میرا اور آپ کا نافرمان بیٹا ہو جائے تو ہم اسے ناپسند کریں، علی کی نافرمانی زندگی بھر کرتے رہیں اور ہم کہیں کہ ہم تو دین کے ٹھیکیدار ہیں؟ نہ میرے دوست، دین پر عمل ایسے کرنا ہے جیسے پروردگار چاہتا ہے، دین پر عمل ایسے کرنا ہے جیسے ائمہ خدا چاہتے ہیں۔ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام خواہشات نفس ہے، اسلام پر عمل کرنے کا نام قرآن ہے یا سنت رسول ہے۔ زندگی ایسے گزار۔ اب امام نے جب یہ کہا، مومنہ نے کیا جواب دیا؟ مولا، میں نے آقا و سردار آپ کو مانا ہے، مدینے کے ڈاکٹروں کو نہیں مانا۔ اس کے بعد مومنہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے آقا، میں چاہتی ہوں میدان قیامت میں جب میرا نامہ اعمال کھلے، میں چاہتی ہوں ہر عمل سے پہلے، جس عمل سے پہلے اجازت ہو، لکھا ہو مجھے جعفر ابن محمد نے حکم دیا ہے۔ یا علی، مولا میں چاہتی ہوں اگر میں شراب سے علاج کروں تو میں چاہتی ہوں اس میں اجازت آپ کی ہو۔ جب مجھ سے پوچھا جائے بتا تو نے نجس چیز سے اپنا علاج کیوں کیا، تو میں جواب دوں مجھے وارث قرآن جعفر ابن محمد نے اجازت دی تھی۔ اور اگر مجھ سے پوچھا جائے بتا تو نے شراب سے علاج نہ کیا، موت کی طرف چلی گئی، اپنا علاج کیوں نہ کیا، تو جواب ہو مجھے وارث قرآن امام وقت جعفر ابن محمد نے منع کیا تھا۔ مولا میدان قیامت میں چاہتی ہوں میرا ہر عمل آپ کی مرضی کے مطابق ہو، آپ کی خواہش کے مطابق ہو۔ امام جب معرفت سن سکے اس خاتون کی، امام نے اپنی گردن کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، فرماتے اے مومنہ سن، اگر تو مجھ امام کی بات نہ مانے تو نہ مان، لیکن یاد رکھنا اگر میری بات نہ مانی، یعنی امام نے پہلے فرمائے میں تمہیں اجازت نہیں دیتا، پھر فرماتے ہیں لیکن پھر بھی اگر تو میری بات نہ مانی تو یاد رکھنا جب تمہاری روح گردن تک پہنچے گی اس وقت تمہیں اس شراب کی تکلیف محسوس ہوگی۔ اگر میری بات نہ مانی، شراب سے علاج کر لیا، معلوم ہو گیا کہ وارث قرآن، وارث دین راضی نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ علاج کے لیے، شراب کا پینا۔ امام علاج کی غرض سے شراب پینے پہ راضی نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ مجھے کہنے دیجئے، آج امام معصوم کی ولادت کی رات ہو، 13 رجب کی رات ہو، 4 شعبان کی رات ہو، 3 شعبان کی رات ہو، یہ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، اور نجس چیز شراب کو تقسیم کیا جائے اور نام دیا جائے یہ نیاز امام ہے۔ کہنا کہ یہ لنگر امام ہے، یہ کس امام کی توہین کر رہا ہے؟ یہ کس دین نے تجھے اجازت دی ہے؟ کتنے مقدس اور پاک لوگ تھے وہ کہ جب امام کی نیاز کو تیار کرتے تھے، سادہ زمانہ تھا، سادے لوگ تھے، نہا دھو کر پاک کپڑے پہن کر باوضو ہو کر مٹی کے پاک برتنوں میں ائمہ اہل بیت کی نیاز کو رکھتے تھے کہ پاک ہستیوں سے منسوب نیاز پاک ہونی چاہیے۔ میرے دوست یہ دین کہاں سے آ گیا ہے؟ یقیناً یہ دشمن ہے جو تشیع کو بدنام کرنے کی وجہ سے تیرے اندر داخل ہو کر 13 رجب کی رات کو مولا کے نام پہ شراب کا لنگر تقسیم کروائے۔
یہ ملتان میں بھی ہوا ہے، یہ ایسے شہروں میں بھی ہوا ہے جہاں پر نام کہیں حسینی چوک ہے تو کہیں کوئی اور چوک ہے. یہ ان چوکوں کی بھی توہین ہے جو پاکوں کے نام پہ چوک رکھو، جو پاکوں کے نام پہ جو چوکوں کے نام رکھے گئے ہیں، یہ ان پاک ناموں کی بھی توہین ہے، یہ مذہب اہل بیت کی بھی توہین ہے. میرے دوست، دین کا مذاق نہ بناؤ. امام موت سے بچنے کے لیے اجازت نہیں دے رہے اور تو امام کے نام پہ لنگر تقسیم کرے، اس سے بڑھ کر اور کیا بد نصیبی ہوگی. بلکہ امام المواحدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں اگر زمین پر کوئی شراب کا قطرہ پھینک دے اور پھر اس جگہ پر گندم کو بو دے یا جو کو بو دے اور پھر اسے کاٹ کر یا گھاس کو ان کو کاٹ کر پھر وہ کسی بھیڑ یا بکرے کو کھلا دے اور پھر وہ جانور کئی جانوروں میں مکس کر دے اور ان میں سے ایک جانور کو بنا کر پکا کر مجھ علی کی خدمت میں پیش کیا جائے، میں تب بھی وہ گوشت کھانا پسند نہ کروں گا. علی اس قدر شراب سے نفرت کا اظہار کریں اور علیاذ باللہ علی والا علی کے نام پر علی کو بدنام. کل میدان قیامت میں علی مولا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ مومنہ کو جواب مل گیا کہ میرا وقت کا امام راضی نہیں ہے. ابو بصیر کہتے ہیں جب اس مومنہ نے امام سے جواب معلوم کر لیا، امام جان گئے یہ عام مومنہ نہیں، بڑی عظمت کی مالک ہے. جب یہ مومنہ کھڑی ہوئی، اس مومنہ کی تعظیم کے لیے وارث دین، شریعت محمدی کا محافظ امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اس بی بی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. آج اگر ہم نجف میں جائیں، قم المقدس میں فقہا کی زیارت کے لیے جائیں، آغا سستانی اگر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں تو پوری دنیا میں اعلان کرتے پھریں گے کہ میرے لیے نائب امام کھڑے تھے. لیکن جس کی تعظیم کے لیے وہ امام کھڑا ہو کہ جس کی تعظیم کے لیے تمام میدان قیامت نے، انبیاء نے، اوصیاء نے، تمام امتوں نے کھڑا ہونا ہے امام صادق کی تعظیم کے لیے، وہ امام اتنی عظمت کا مالک، وہ امام کس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ ایک مومنہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے یہ مومنہ کوئی سید زادی نہیں تھی، یہ مومنہ اہل بیت اطہار کے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی، لیکن کردار اہل بیت وہ رکھتی تھی، معرفت نور آل محمد وہ رکھتی تھی، جس کی بدولت امام اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اس کی تعظیم کے لیے. اور فقط امام کھڑے نہ ہوئے. ابو بصیر کہتے ہیں امام نے عظمت کا ایک اور اظہار کر دیا. فرماتے ہیں واللہ یا ابا بصیر، اے ابو بصیر اللہ کی قسم. ہم بھی قسمیں اٹھاتے ہیں لیکن امام لسان عصمت سے خدا کی قسم اٹھا رہے ہیں، یقین دلانے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے. فرماتے ہیں واللہ یا ابا بصیر، اے ابا بصیر خدا کی قسم ایسے شیعوں پر میدان قیامت میں فخر کریں گے جو ہر کام سے پہلے اپنے وقت کے امام کی رضا کو جانتے ہیں. اللہم صلی اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی اللہ. بس اسی دین کی بقا کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. زہرا کے لال میں آ گیا یوم عاشور، ہر طرف موت کا بازار ہے.
ہر منظر دیکھا یتیم حسن قاسم نے، 13 سالہ جوان نوخیز لڑکا یتیم حسن ایک مرتبہ آقا کی خدمت میں آئے، یا عماں حلی من رخصا، چچا جان کیا مجھے بھی مرنے کی اجازت ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا، ہائے میرے بھیا کی نشانی ہے یتیم حسن۔ حسین مولا نے روک لیا، اجازت نہ دی۔ روایت کہتی ہے جب آقا حسین نے روکا، حضرت قاسم کچھ دیر کے لیے تنہا بیٹھے غور کیا، پھر آئے، مولا مجھے مرنے کی اجازت ہے۔ اس مرتبہ بھی جب آقا نے اجازت نہ دی، روایت کہتی ہے قاسم نے روتے روتے حسین مظلوم کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ شاید یہ قاسم نے اجازت کا نرالا انداز تلاش کیا۔ مجھے تاریخ کربلا میں کسی اور کا یہ انداز نہ ملا جیسے اجازت لی ہے قاسم نے مولا حسین سے۔ ہاتھوں کو چومتے چومتے قاسم امام کے قدموں پہ گر پڑے، شاید اس ارادے سے آقا اس وقت تک میں سر نہ اٹھاؤں گا جب تک آپ مجھے مرنے کی اجازت نہ دیں گے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، قاسم امام کے قدموں پہ سر رکھ کے رو رہے ہیں۔ یا زہرا کے لال نے کیا کیا؟ قاسم کو اٹھایا۔ روایت کہتی ہے قاسم کو اٹھا کر مظلوم کربلا نے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر ادھر سے حسین بھی دھاڑے مار کر رو رہے ہیں، ادھر سے قاسم بھی گلے لگ کے رو رہا ہے۔ اللہ جانے حسین کے دل میں کیا خیال ہے اور قاسم کے دل میں کیا خیال۔ روایت کہتی ہے آقا اور بھتیجا اتنا روئے فغشی علیہما۔ ہے ادھر سے حسین مظلوم غش کھا کے زمین پر گرے، ادھر سے قاسم بھی زمین پر گرے۔ بس دونوں کا گرنا تھا لیکن خیام میں پانی نہیں تھا کہ کوئی مزدور حسین کے رخسارے پر پانی کا چھڑکاؤ کرے، یا جناب قاسم کی ماں کے پاس پانی نہ تھا کہ لال کے چہرے پر پانی ڈالے۔ ہے علی زادیاں بھی گریہ کر رہی ہیں، ہے قاسم کی ماں نے بھی گریہ کیا۔ بس کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا۔ عزادارو بعض ارباب مقاتل نقل کرتے ہیں جب آقا حسین اور قاسم کو افاقہ ہوا، قاسم نے ایک مرتبہ سوچا مجھے بابا نے میرے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا، کہا قاسم جب مشکل گھڑی آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ بعض ارباب مقاتل نقل کرتے ہیں جب قاسم نے وہ تعویذ کھولا، کیا دیکھا تعویذ میں؟ ایک وصیت نامہ ہے بابا حسن کی، جس میں ایک جملہ تحریر ہے، یا بنیا قاسم، او میرا لال قاسم، علیکہ برعایت اخی الحسین فی صحرائے کربلا۔ او میرا لال قاسم، جب کربلا میں میرا بھیا حسین تنو تنہا ہو تو اس کی مدد سے پیچھے نہ ہٹنا۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، ہے قاسم نے وہ تعویذ امام کی خدمت میں دیا۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ حسین نے گلے سے بھی لگایا اور اجازت بھی عطا کی۔
لیکن قاسم کو کیا کیا؟ روایت کہتی ہے یتیم حسن کو عمامہ پہنایا، ایسے پہنایا بے صورت الکفن، ہے جیسے مردے کو عمامہ پہنایا جاتا ہے۔ میں عرض کروں گا آقا ہے قاسم کو ایسا کفن، ایسا عمامہ کیوں پہنایا؟ شاید جواب ملے، کہیں کوئی یہ نہ کہے ہائے قاسم یتیم تھا، ہے قاسم کے لاشے کو کوئی کفن دینے والا نہ تھا۔ ہے مولا ہے قاسم کے لاشے کی اس قدر فکر ہے اللہ جانے عصر عاشور ہے آپ کا کڑیل جوان بھی اسی صحرا میں ہے مولا، آپ کا پامال لاشا بھی ہوگا۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ بس قاسم گھوڑے پر سوار ہو کر حملے پہ حملہ کر رہے ہیں، یہ ایک لعین نے ایسا وار کیا، قاسم زین پر نہ سنبھلے، یہ زمین کی طرف بڑے آواز دی، ادرکنی یا اماں، اور میرے چچا میری مدد کو آئیے۔ بس قاسم نے آواز دینی تھی، ادھر سے حسین مظلوم دوڑے۔ روایت کہتی ہے حسین کا حملہ ایسا تھا، یا اس ملعون نے جو قاسم کا سر قلم کرنا چاہتا تھا اس لعین کا بازو کاٹ دیا۔ اس لعین نے آواز دی، یہ ایک مرتبہ اشقیاء کے گھوڑے دوڑنے لگے، ہائے دائیں کے گھوڑے بائیں، ہائے بائیں کے گھوڑے دائیں۔ اللہ جانے یتیم حسن ہے کس حالت میں ہے۔ روایت کہتی ہے جب غبار پھٹا کیا دیکھا ہے قاسم ایڑیاں رگڑ رہا ہے، زہرا کا لال قاسم کے سرانے کھڑا ہے۔ فبقل حسین، زہرا کا لال فقط کھڑا نہیں ہے، آنکھوں میں آنسو، اور کہہ رہے ہیں یا بنیا انت الودیع، او میرا لال قاسم تو میرے بھیا کی امانت تھی، اشارہ تھا میں میدان قیامت میں بھائی حسن کو کیا جواب دوں گا۔ اجرکم علی اللہ آزادارو۔ روایت کہتی ہے بس قاسم کی روح پرواز کر گئی، قاسم کی روح کا نکلنا تھا۔ سید ابن طاؤس نقل کرتے ہیں آقا حسین نے قاسم کا لاشا کیسے اٹھایا، ہر شہید کا لاشا گھوڑے کی زین پر رکھ کر خیام میں لائے، لیکن یتیم حسن کا لاشا وضع صدرہ علی صدرے، حسین نے قاسم کا سینہ اپنے سینے سے لگا دیا، پاؤں خط کھینچے جا رہے ہیں قیام تک، زہرا کا لال رو بھی رہا ہے، قاسم کو سینے سے بھی لگایا ہوا ہے۔ صاحب اصحاب الیمین علامہ حسین بخش جاڑا نقل کرتے ہیں جب زہرا کا لال خیام میں پہنچا ایک مرتبہ آواز دی بہن زینب ہے فروا کو بلاؤ، ہے ان کے لیے میں قاسم کو لایا ہوں۔ روایت کہتی ہے علی کی بیٹی نے جناب فروا کو تھاما ہوا ہے ایک مرتبہ جب قاسم کا لاشا رکھا جناب فروا نے کیا کیا، کبھی قاسم کے ہونٹوں کا بوسا تو کبھی قاسم کے رخساروں کا بوسا، لال کے لاشے پہ گر گئی، رو کے کہنے لگی قاسم دادی زہرا سے کہنا اے دادی تیری بہو کے پاس جو کمائی تھی اور تیرے لال پہ قربان کر دی۔
ألا لعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلمون